اسرائیل پچھلے ایک سال سے 44,000 فلسطینیوں کو شہید کر چکا ہے، جس میں بچے، بوڑھے، عورتیں سب شامل ہیں۔ لیکن اسرائیل فلسطین کے اس علاقے میں اتنا ظلم کیوں کر رہا ہے؟ اصل میں یہودیوں کی ہولی کتاب تورات میں لکھا ہے کہ ایک دن یعقوب علیہ السلام، جنہیں اسرائیل کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، جو کہ یہودیوں کے انسسٹر بھی سمجھے جاتے ہیں، وہ ایک دن فلسطین کے علاقے میں سفر کر رہے تھے تو راستے میں ایک پتھر پر وہ سرک کر سو گئے، جہاں انہوں نے خواب دیکھا۔ اس خواب کو یہودیوں کی تاریخ میں امپورٹنٹ رول بھی حاصل ہے۔ انہوں نے دیکھا کہ جس پتھر پر وہ سرک کر سو رہے تھے وہاں آسمان سے زمین کی طرف ایک سیڑھی کی طرح روشنی ہے، جہاں بہت سارے فرشتے بڑی تیزی سے اوپر اور نیچے جا رہے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام نیند سے اٹھے اور کہا کہ یہی علاقہ اللہ کا گھر ہے اور اسی علاقے سے خدا کی طرف پہنچا جا سکتا ہے۔ مطلب یہودیوں کے لیے فلسطین کے حصے کی اتنی بڑی اہمیت ہے، اس لیے فلسطین کے علاقے کو حاصل کرنے کے لیے یہودی آج کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں۔ پرانے زمانے میں اس پورے علاقے کو فلسطین کہا جاتا تھا، لیکن اسرائیل کی ریاست قائم ہونے کے بعد پھر اتنے ہی علاقے میں مسلمان رہ گئے۔ فلسطین میں مسلمانوں کے علاقے بھی دو حصوں میں ڈیوائیڈڈ ہے، غزہ اور ویسٹ بینک۔ فلسطین کے اپنے ان دونوں علاقوں کا آپس میں کوئی بھی زمینی کنیکشن نہیں اور ایک دوسرے سے دور ہونے کی وجہ سے یہاں کی عوام اور گورنمنٹ بھی ایک دوسرے سے ڈفرنٹ۔ ان دونوں علاقوں میں ایک نہیں بلکہ دو گورنمنٹس ہیں۔ ویسٹ بینک میں بیلو جو کوئی کافی سیکولر سمجھی جاتی ہے، لیکن غزہ میں گورنمنٹ حماس کے پاس ہے۔ فلسطین کا ایشو تو 75 سالوں سے چلتا آ رہا ہے اور اسی 75 سالوں سے ساری مسلم ملکوں کی پوزیشن ایک تھی کہ جب تک فلسطین کو اپنا حق نہیں ملتا تب تک اسرائیل کو ایکسیپٹ نہیں کرنا۔ لیکن آج سے کچھ ہی سال پہلے USA کے پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ نے مسلم کنٹریز سے اسرائیل کو ایکسیپٹ کرانے کی کوشش کی، جسے ابراہیمک اکورڈز کے نام سے یاد کیا گیا۔ ابراہیمک اس لیے کہ مسلمان اور یہودی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک سچا پیغمبر مانتے ہیں۔ امریکہ کے پریشر کے بعد عرب ملکوں نے اپنی عوام کے خلاف جا کر اسرائیل کو ایکسیپٹ کرنا شروع کر دیا، جس میں سب سے پہلے UAE، بحرین، موروکو، عمان، ان سارے عرب کنٹریز نے اسرائیل کو ایکسیپٹ کر لیا۔ اور جو مسلم کنٹری اسرائیل کو ایکسیپٹ کر لے، امریکن گورنمنٹ نے انہیں اسپیشل ایڈز بھی دیے۔ سوڈان نے اسرائیل کو ایکسیپٹ کرنے کے بعد $1.2 بلین کا لون لیا اور امریکن گورنمنٹ نے سوڈان کو ٹیررزم ایکسپورٹ کرنے والے ملکوں کی لسٹ سے بھی نکال دیا۔ اور موروکو کو اسرائیل ایکسیپٹ کرنے کے بعد امریکہ نے موروکن ڈسپیوٹڈ علاقوں کو بھی ایکسیپٹ کر لیا، اور ایسا ایسا ساری مسلم کنٹریز، پاکستان، انڈونیشیا، بنگلہ دیش پر بھی پریشر ڈالا گیا کہ وہ بھی اسرائیل کو ایکسیپٹ کر لیں۔ اور ایسا لگ رہا تھا کہ دنیا کا سب سے بڑا عرب ملک سعودی عربیہ بھی اسرائیل کو ایکسیپٹ کرنے والا تھا، کیونکہ محمد بن سلمان نے کہا تھا کہ سعودی عربیہ کے لیے اسرائیل سے زیادہ ایران خطرہ ہے، اور یہ بھی پاسبل تھا کہ اگر سعودی اسرائیل کو ایکسیپٹ کر لیتا تو باقی مسلم کنٹریز نے بھی اسرائیل کو ایکسیپٹ کر لینا تھا۔ اس کے علاوہ اسرائیل مسلمانوں کے علاقوں میں بڑی ہی چالاکی کے ساتھ سیٹلمنٹس بھی بنا رہا تھا، مطلب کہ یہودیوں کو مسلمانوں کے علاقوں میں سیٹل کروا رہا تھا تاکہ فلسطین میں یہودی زیادہ اور مسلمان کم ہو جائے، جسے یونائٹڈ نیشن بھی انلیگل قرار دے رہی تھی۔ لیکن اس چھوٹے سے اسرائیل کو دنیا میں کوئی بھی نہیں روک سکا۔ ان ساری چیزوں کی وجہ سے پوری دنیا میں یہ کہا جا رہا تھا کہ فلسطین کا مسئلہ اب ہمیشہ کے لیے دفن ہو گیا اور اسرائیل 75 سالوں کی جنگ یہ ہمیشہ کے لیے جیت جائے گا۔ تو آج سے تقریباً ایک سال پہلے غزہ کو کنٹرول کرنے والی حکومت حماس نے اچانک اسرائیل پر حملہ کر دیا اور ان کے فائٹرز اسرائیل میں داخل ہوئے اور وہاں انہوں نے 1100 لوگوں کو قتل کیا اور غزہ کے باہر 24 کلومیٹر کا علاقہ فتح کر لیا، جو کہ اسرائیل کے سائز کے حساب سے بہت ہی بڑا علاقہ تھا، اور 150 یہودیوں کو پکڑ کر واپس غزہ ہوسٹیج بنا کر لے آئے۔ جس کے بعد دنیا میں یہ نیوز پھیل گئی کہ حماس نے اسرائیل میں ایک بہت بڑا ٹیررسٹ اٹیک کیا ہے، اور کہا کہ جس میں بہت سارے سویلینز، عورتوں اور بچوں کو بھی قتل کیا ہے۔ اور اس کے کچھ ہی عرصے کے بعد حماس کے لیڈر نے کہا ہاں ہم سے کچھ غلطیاں ہوئی ہیں۔ حماس کے اٹیک کے بعد پوری دنیا اسرائیل کی طرف دیکھ رہی تھی کہ اب ان کا رسپانس کیا ہوگا۔ اس کے بعد اسرائیل کے وزیر اعظم نیتن یاہو نے ٹویٹ پر آ کر یہ اعلان کیا کہ اسرائیل اب غزہ سے ایسا بدلہ لے گا کہ اس سے پہلے کسی نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ اس کے بعد اسرائیل کے ڈیفنس منسٹر نے ایک انٹرویو میں کہا کہ ہماری لڑائی انسانوں سے نہیں بلکہ جانوروں سے ہے، اور اپنے سولجرز کو حکم بھی دیا کہ ان کے ساتھ جو بھی کرنا چاہو کرو کیونکہ یہ تو جانور ہیں۔ تو اسرائیل نے سب سے پہلے غزہ کی ساری سپلائی بند کر دی، مطلب کہ کھانا، بجلی، پانی، گیس وغیرہ وہ ساری ضرورت کی چیزیں بند کر دیں، اور پھر کچھ ہی دنوں کے اندر وہ علاقہ بھی واپس لے لیا جو حال ہی میں حماس نے قبضہ کیا تھا۔ اور یہ سب کرنے کے لیے اسرائیل کو امریکہ کا فل سپورٹ حاصل تھا، اور عرب ملکوں کی خاموشی سے یہ لگ رہا تھا کہ وہ فلسطینیوں کے ساتھ نہیں بلکہ اسرائیل کے ساتھ ہیں۔
اور اسی کے ساتھ ہی اسرائیل نے غزہ پر ایئر اسٹرائک کرنا شروع کر دی، جس سے غزہ میں ہزاروں لوگ شہید ہوئے، اور اس کے بعد اسرائیل کی آرمی IDF غزہ کے اندر داخل ہوئی، اور آخر اسرائیل کی آرمی غزہ میں داخل ہوئی۔ غزہ کی 3 مین سٹیز ہیں، غزہ سٹی، خان یونس اور رفح۔ تو اسرائیل نے سب سے پہلے ان تینوں سٹیز کے کنیکشن کو توڑنے کی کوشش کی، اور پھر پوری دنیا کے سامنے فلسطینیوں پر ظلم کرنا شروع کیا۔ اسرائیل کی ایئر اسٹرائکس نے ایسا بہت سارے ہاسپٹلس کو ٹارگٹ کرنا شروع کیا، اور UN کی میٹنگز اسرائیل کی ریزولوشن پر ہوتی رہیں، لیکن کوئی کنٹری ریزولوشن پیش کرے اور امریکہ اسے ویٹو کر کے ختم کر دے۔ اس جینوسائیڈ کے لیے اسرائیل کے سپورٹرز نے اسرائیل کو مکمل سپورٹ کیا، جسے USA اور یورپین کنٹریز۔ لیکن فلسطین کے سپورٹرز، جس میں سب سے پہلے رسپانسبلٹی عرب کنٹریز کی بنتی تھی، مگر باقی مسلم کنٹریز کی طرح ان عرب ملکوں نے فلسطینیوں کے حق میں کوئی بھی ایکشن نہیں لیا۔ اور اسی وقت دنیا کے سارے مسلمانوں نے اسرائیل کے خلاف خود ہی ایکشن لینا شروع کر دیے، اور آہستہ سے پوری دنیا میں اسرائیل کے خلاف پروٹیسٹ ہونا شروع ہوئے۔ اور ACLD کی رپورٹس کے مطابق اب تک دنیا میں جتنے بھی پروٹیسٹ ہوئے، اس میں صرف 14% ہی اسرائیل کے حق میں ہوئے، اور دنیا کے باقی 86% پروٹیسٹ فلسطین کے حق میں ہوئے۔ مسلم دنیا کی عوام نے نہ صرف پروٹیسٹ بلکہ ایک اور ایکشن بھی لیا۔ مسلمانوں نے اسرائیل کی کمپنیز یا اسرائیل کو سپورٹ کرنے والی کمپنیز کا بھی بائیکاٹ کرنے کی کوشش کی، جس میں ٹاپ کمپنیز کوکا کولا، میکڈونلڈز، KFC، پیپسی، نیسلے وغیرہ شامل ہیں۔ دنیا میں 57 مسلم کنٹریز اور 200 کروڑ مسلمان، اگر اتنے سارے لوگ کسی کمپنی کا بائیکاٹ کریں تو ہونا تو یہ چاہیے کہ وہ کمپنی بالکل ہی ختم ہو جائے۔ اس بائیکاٹ کے بعد ان کمپنیز کو تھوڑا نقصان تو ہوا، مطلب ان کے سیلز مسلم کنٹریز میں کافی حد تک کم ہو گئے، اور اسٹاک ایکسچینج میں بھی اس کمپنیز کے شیئر پرائزز نیچے جانے لگے، پر تھوڑے ہی نیچے جانے کے بعد ایسا کچھ ہی عرصے میں ہر چیز دوبارہ نارملائز ہونے لگی، اور اس بائیکاٹ سے ایسا بڑا کوئی